بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فتاوی رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے پاس. تو آج کا سوال ہے ما حکم رفع الیدین فی الدعاء القنوت ومسح الوجه وتقبیلها بعد انتہاء من ذلك الدعاء. سائل کا سوال ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. رفع یدین دعا میں جو ہے نا ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے. رفع یدین پھر دعائی قنوتی دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا کیا ثبوت ہے. اس کے بعد جب دعا ہو جاتی ہے تو دعا ختم ہونے کے بعد مسح الراس مسح الوجه چہرے پہ جو ہے نا ہاتھ پھیر لیتے ہیں دو. وہ تقبیل ہے, بعض لوگ اس کو چومتے بھی ہیں. بعد انتہا من ذلك الدعاء. تو اس کا جواب ہے اما رفع الیدین فی الدعاء القنوت فهو صحیح ثابت عن عمر. قنوت میں دعائے قنوت کے اندر ہاتھ اٹھانا جو ہے نا ثابت ہے, صحیح ہے, صحیح ثبت عن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ثابت ہے یہ. وہ بعض صحابہ اور بعض صحابہ بھی جو ہے نا اٹھائے ہیں ہاتھ دعا کے دوران. ابی ہریرہ و اما مسح الوجه ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے نا دعا اٹھائے ہیں. واما مسح الوجه بعد انتہائی دعائی فلیس بسنہ. اور دعا ختم ہونے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لینا یہ سنت نہیں ہے. لا فی قنوت ولا فی غیر قنوت, نہ تو قنوت میں نہ غیر قنوت میں. جب دعا کبھی بھی دعا کرتے ہیں مسلمان مجلس میں, جب دعا کرتے ہیں دعا ختم ہونے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا لے کے چہرے پر پھیر لینا یہ ثابت نہیں ہے. لا فی قنوت ولا فی غیر قنوت, لا تو دعائے قنوت میں یا نہیں تو عام وقت میں بھی ثابت نہیں ہے. فرفع ادا سنہ, اور ہاتھ اٹھانا جو ہے نا ثابت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے. والمسح والتقبیل چہرے پر پھیر لینا اور ہاتھ چومنا لیس بسنہ ولکن المسح وردت فی احادیث ضعیفہ. اور جو ہے نا چہرے پر ہاتھ پھیر لینے کے تعلق سے بعض احادیث ضعیف حدیثیں ہیں. مسح الوجه وردت فی احادیث ضعیفہ. واما تقبیل اور اس کو چومنا ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو جب دعا جو ہے نا چہرے پر پھیر لینے کے بعد چہرے پہ مسح کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو چومنا فلم یرد فیہ حدیث, کوئی حدیث نہیں ہے اس قسم کی. اور دوسرا سوال ہے هل تصح صلاة العید فی البیوت مع العائلہ نظرا لمنع تجمعات بسبب الجائحہ وفی حالت ترکها فی هذا الخصوص بالصلاة الاخرى. دوسرا سوال ہے کہ کیا صحیح ہے نماز پڑھنا عید کی گھروں میں مع العائلہ اپنی فیملی کے ساتھ, نظرا لمنع تجمعات, جیسا کہ آج کل جو ہے نا مرض کورونا کے نام پہ جو ہے جو خبر منتشر ہے. تو اس وقت میں کیا حکم ہے اس کا, کیا کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے دلیل ہے اس کی گھروں میں نماز پڑھنے کی صلاۃ العید. اس تعلق سے سائل سوال پوچھتا ہے. اس کا جواب ہے ذهب عامة الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى صحة الصلاة العيدين لرجل في بيته منفردا أو جماعة على صفتها ركعتين مع التكبيرات دون الخطبة. جواب ہے کہ بعض علماء الشافعیہ والحنابلہ والمالکیہ تینوں مسالک کے علماء جو ہے نا بعض متفق ہیں الی صحت الصلاۃ, نماز کے اوپر عید کی نماز جو ہے نا گھروں میں پڑھنے پر جو ہے متفق ہیں, یعنی گھر میں پڑھ سکتے ہیں. بشرط یہ ہے کہ لرجل فی بیتہ, شرط یہ ہے کہ اس کی نماز فوت ہو گئی ہو, یعنی مثلا آدمی کاموں میں مشغول تھا, پہنچے تک عیدگاہ پہنچے تک جو ہے نا نماز ہو گئی. ایسا ہوا ہے صحابہ کے ساتھ. فعن انس رضی اللہ عنہ صحابی ہے انہ کان اذا فاتتہ, جب ان کی عید کی نماز فات ہو گئی یعنی چھوٹ گئی, صلاۃ العید مع الامام, امام کے ساتھ, جمع اہلہ, وہ اپنے گھر والوں کو جمع کیے, فصلی بہم, ان کو جو ہے نا نماز پڑھایا عید کی, مثل صلاۃ الامام فی العید, جیسا کہ امام مصلی پر مصلۃ العید پر پڑھاتے ہیں. ونظرا للظروف الراہنہ, وہ نماز کیسا پڑھنا, وہ بغیر خطبے کے, رکعتین مع التکبیرات دون خطبہ,
جیسا کہ ہم تکبیرات پڑھتے ہیں 7 زائد تکبیرات 5 زائد تکبیرات، اسی طریقے سے نماز پڑھنا، لیکن اس میں خطبہ نہیں ہے۔ نظرا لظروف الراہنہ التي فرضت على الناس في بيوتهم ولا يمكنهم حضور الصلاة العيد في مصلاه فلا باس ان يقيم اہل كل بيت صلاة العيد في مكانهم ولا يصح ان يصلي العيد اقتداء بامام عن بعد۔ تو آج کل کا جو پیریڈ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کا، اس حساب سے جو ہے ہمارے پاس ایک دلیل ملتی ہے انس رضی اللہ عنہ کی، کہ جب ان کی نماز چھوٹ گئی تھی تو گھروں میں پڑے تھے وہ اپنے پوری عائلہ کو، اپنے فیملی کو لے کر۔ تو آج تو اولا ہے، آج تو جو ہے نا ہم بہت ہی جو ہے نا مضطر اضطراری کیفیت ہے ہماری، گھروں میں لاک ڈاؤن میں ہے، چاروں طرف بیماری کا لوگوں کو خوف ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 رکعت نماز عید کی تکبیرات زائدہ کے ساتھ بغیر خطبے کے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں ان یقیم اہل کل بیت صلاۃ العید فی مکانہم ولا یصح ان یصلی العید اقتداء بامام بعد، جیسا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں لوگ کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، چلو ہم بھی پڑھ لیں گے ان کے پیچھے۔ یہ نماز کا کوئی حکم نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے ان لوگوں کی۔ ھذا واللہ اعلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔